نہیں پڑھوں گا نماز کے لیے. تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا. اگر انہوں نے سوال یہ ہے میرے بھائی، سوال میں نے کئی دفعہ دہرایا، آپ سنتے نہیں. نماز ہوتی ہے، نماز کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. میں آپ سے اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. ایک منٹ آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے پاس حضرت علی والا قرآن ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے یاری صاحب کے پاس حضرت علی کا قرآن ہی نہیں ہے. وہ بیچارے ابھی جا رہے ہیں اس لیے کہ قرآن نہیں دکھا سکتے. میں نے کہا آپ کی نسلیں چلی جائیں گی لیکن آپ قرآن ہی نہیں دکھا سکتے حضرت علی والا. ٹھیک ہے، میں ابھی جواب آ جائے گا آپ کا. جواب نہیں، قرآن دکھائیں، جواب آ جائے گا. جواب کو کیا کروں گا؟ قرآن دکھائیں. 25 سیکنڈ ہے. کس چیز کے؟ جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ دو. میں نے کہا تجھے 2 منٹ دوں گا، تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، اس کے بعد دوسروں کی باری. چلے 2 منٹ دیں پھر. اللہ یاری صاحب 10 سیکنڈ رہتے ہیں. 10 منٹ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب خدا کے لیے؟ یہ کیا؟ میں نے کہا کہ آپ زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ کی نسلیں چلی جائیں گی، آپ حضرت علی والا قرآن مجھے نہیں دکھا سکتے. نہ آپ کے پاس ہے. اوکے 2 منٹ سے ختم ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، رب کی توہین، قرآن کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے ہم شیعہ کے تکفیر کے قائل ہیں. یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈائریکٹ ان پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری، اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے. چاہے جائے کہ حضرت ابوبکر و عمر، ان کی شخصیات ہی بلند اور برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی عمارت میں کام کیا، ان کے ساتھ رہے. تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ بھی انہی کے ساتھ تھے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی پشت پر تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے غدیر پہ بات کرنا ہی نہیں ہے نا. آپ نے کہا تو مجھے ٹائم دے دے، میں غدیر پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ صحابہ مجھے غدیر پہ بات کرنا ہے لیکن آپ کی باتوں کا جواب دے کر، آپ کی باتوں کا میں 2 منٹ پیغمبر صلی آپ اللہ نے مجھے علیہ 10 وسلم منٹ نے دیے نا. نہیں، آپ میں نے آپ مجھے کی 10 ساری منٹ باتیں دیے، کو میں 10 مانوں گا. منٹ کے اندر بات ختم کروں گا. دیکھیں میں آپ کی ساری باتوں کو مانوں گا. استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ ان لوگوں کے لیے جو دین میں بدعت داخل کریں گے، انہی کے اصحاب میں سے ہوں گے، ان کو جانتے بھی ہیں، اہل مجلس میں سے، ان کے لیے اگر آپ کہتے ہیں صرف منافقین صحابہ نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں تو ان پہ لفظ صحابہ کیوں استعمال کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ لفظ صحابہ ان کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے لفظ صحابہ نہیں استعمال کیا. وہاں پہ جو ہے وہ صاحب کے معنی میں ہے. وہاں پہ منافق بھی حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور عام ہر قسم کا بندہ آیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں، اور ان کے لیے صاحب استعمال ہوا ہے. آپ اگر عربی کا الف با بھی جانتے ہیں تو صاحب کا آپ کو پتہ ہوگا کہ صاحب آپ کے ساتھ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھتا ہے اس کو بھی آپ صاحب کہہ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھنے والا وہ صاحب ہی کہلاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں منافق بھی آتے تھے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ استعمال کیا اور ان کے لیے کہا کہ یہ جو لوگ منافق ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. ورنہ صحابہ اکرام کے متعلق کیا ہے؟ حضور علیہ سنیں، ختم نہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مجلس میں منافق بات تو پوری، آپ بات کیوں کاٹتے ہیں؟ آپ بات کیوں؟ حضور کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحابہ کے جو خلفاء ہوں گے وہ جو کام کریں گے وہ سنت ہے، وہ ایسے ہی سنت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابوبکر نے جو کام کیا، حضرت عمر نے، عثمان نے، حضرت علی نے جو کام کیے، جو سنتیں جاری کی، وہ اسی طرح سے سنت ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے. اسی طرح یہ بھی سنت ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ اکرام کی پیروی کرنا. اور صحابہ میں صرف چند صحابہ نہیں ہے، صحابہ میں اہل بیت اور صحابہ. جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو اہل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں، خلفائے راشدین بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ یہ کبھی بھی منافق بھی نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی بدعتی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اگر کوئی نیا کام ایجاد بھی کرتے ہیں تو یہ سنت ہی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہر کام وہ سنت ہے، وہ قطعاً بدعت ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے کام کو، حضرت علی کے کام کو ایک بدعت کام کہہ رہے ہیں. کیا حضرت علی نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسن نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسین نے وہ کام جو حضور کے بعد کیے وہ بدعت ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ یہ خود خلفائے راشدین ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ جو کام کریں گے یہ سنت ہی کہلائے گا. اس کے بعد غدیر خم پہ آپ وہاں آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقیدے کے مطابق
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. ٹھیک ہے، 1 منٹ کے لیے میں ساری چیزوں کو دائیں بائیں سب کو پیچھے چھوڑ کے اس کو سب بالکل صحیح مان کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. 1 منٹ کے لیے بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں. حضرت علی کا ہاتھ بلند ہو گیا، حضور نے حضرت علی کو کیا دے دی؟ امامت دے دی. ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق امامت، خلافت یہ سب حضرت علی کو مل گئی. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت، امامت اللہ نے حضور کو بتایا ہوگا، ظاہر ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے. اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب صحابہ کے سامنے ان کو امام بنا دیا. ٹھیک ہے، صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن حضرت علی کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو امام بنا دیا. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہو گیا. تو پھر میرا آپ سے جو سب سے بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرا ٹائم ختم ہو اور اس کے بعد آنے والے بھی آپ سے یہی سوال پوچھیں اور آپ اس کا جواب بھاگنے کے بجائے آپ دے کے جائیں آج، کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اب وہ خلافت کے مسلح کو سنبھالتے، امامت کے مسلح کو سنبھالتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو عطا کر دیا تھا. اب کس بات کا ڈر، خوف یا کس بات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، امامت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، بلکہ اس کے بجائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کر لی